آج کا ہمارا موضوع ادب لطیف اور رومانی رجحان ہے۔ سب سے پہلے ہم ادب لطیف کی تعریف سمجھ لیتے ہیں کہ ادب لطیف کیا چیز ہے۔ ادب لطیف ایسے ادب کو کہا جاتا ہے جس میں خیالات کو نہایت سادہ اور آسان، اس کے علاوہ نہایت صاف و شفاف، پاکیزہ اور نفیس انداز کے ساتھ پیش کیا جائے، جس میں اسلوب کی جدت ہو، تراکیب کی شگفتگی ہو اور الفاظوں کی میناکاری ہو، اسے ہم ادب لطیف کا نام دیتے ہیں۔ اور ان تمام اجزاء کے ساتھ جب کوئی ادب بھرا ہوا ہو تو اس کے ساتھ یہ خوبصورت نظر آئے تو اسے ہم ادب لطیف کہیں گے۔ ادب لطیف کے بعد جب ہم تعریف اس کی جان لیں تو اس کے بعد ایک ٹرم آتی ہے ادبی تنقید۔ ادب کے اندر تنقید ایک ایسی چیز ہے جس میں کیا ہوتا ہے، کسی ادب پارے کو پرکھا جاتا ہے یا جانا جاتا ہے کہ اس کے اندر خوبیاں کیا ہیں اور خامیاں کیا ہیں۔ تو اس سلسلے میں جب تنقید کا معاملہ آتا ہے تو تنقید میں کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو پرکھا جاتا ہے کہ کیا کوئی جو فن پیش کیا جا رہا ہے اس کے اندر کوئی حقیقت ہے، کیا اس کے اندر کوئی اپنا فن ہے، کیا وہ انسانی زندگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کیا وہ زندگی کے تمام مسائل کو حل کر رہا ہے، گویا اس چیز کے بارے میں تنقید کام کرتی ہے۔ تو اس تنقید کے معاملے میں دو اہم نام جو ہمارے سامنے آتے ہیں وہ افلاطون اور ارسطو کے ہیں۔ افلاطون اور ارسطو یہ دو بڑے تنقید نگار ہیں جنہوں نے ادب کے سلسلے میں تنقید نگاری کی ہے۔ تنقید کے لحاظ سے افلاطون نے یہ بات کہی ہے کہ شاعری جو ہے وہ نقل کی نقل ہی نہیں بلکہ جب اخلاق بگڑ جاتا ہے تو پھر شاعری نکلتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ادب تخلیق کیا جائے اس میں مقصدیت ہو۔ اس بنا پہ اس نے کہا کہ ادب میں یہ جو شاعری ہے ایک فضول چیز ہے۔ تو دوسری طرف ارسطو جو ہے اس کے مختلف نظریات دیتا ہے، اس کے مطلب برعکس نظریات دیتا ہے کہ شاعری جو ہے وہ ایک اعلیٰ معیار کی چیز ہے جس میں سننے والے کو جو مسرت حاصل ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے وہ خوش ہوتا ہے، تو اسی بنیاد پہ وہ شاعری کو ایک اعلیٰ درجے کی چیز کہتا ہے۔ اردو کے اندر ہم کسی بھی ادب کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ تنقید کا سلسلہ جو ہے وہ کسی بھی تحریک کے اندر، یعنی ہر ایک دور کے اندر، چاہے وہ کلاسیکیت کا ہو، چاہے وہ رومانیت کا ہو، چاہے وہ مماثلت کا ہو، چاہے وہ ترقی پسند کا ہو، چاہے وہ علی گڑھ کا ہو، کوئی بھی تحریک ہو اس کے اندر ہم تنقید کے ان اصولوں کو دیکھتے ہیں۔ اب تنقید کے بعد جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ ادب لطیف۔ اب جب ہم نے تنقید کا معاملہ سمجھ لیا تو اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ ادب لطیف جو الفاظ ہے یہ کہاں سے آیا اور سب سے پہلے کہاں اسے استعمال کیا گیا۔ ادب لطیف جو تھا یہ الفاظ اردو میں انگریزی سے آیا، جسے انگریزی میں لائٹ لٹریچر کے نام سے اردو کے اندر یہ ادب لطیف کا لفظ انگریزی سے آیا۔ انگریزی میں یہ الفاظ لائٹ لٹریچر کے معنوں میں استعمال کیا جاتا تھا۔ ادب لطیف کی اس اصطلاح کو سب سے پہلے ناصر علی نے 1910 عیسوی میں اپنے رسالے میں شائع کیا، اور ایک مہدی افادی جو تھے ان کے مضمون خواب طفلی، ان کا ایک مضمون تھا خواب طفلی، سید مہدی افادی کا ایک مضمون تھا خواب طفلی اور آرزو شہاب۔ تو اس مضمون کو انہوں نے سراہتے ہوئے اس کے دیباچے میں انہوں نے اسے ادب لطیف کا نام دیا ہے۔ اس کے بعد یہ ادب لطیف کی جو اصطلاح ہے یہ ایک لمبے عرصے تک استعمال ہوتی رہی، جس میں لطیف انداز کا جو مضمون تھا، جو لطیف انداز کے اسالیب تھے وہ پیش کیے جاتے تھے۔ لیکن ادب لطیف لکھنے والوں نے نہ تو مقصدیت کے اوپر زور دیا اور نہ ہی افادیت کے اوپر، اور یہ جو تحریک تھی اور یہ جو رجحان تھا
ادب لطیف کا یہ سب سے پہلے علی گڑھ تحریک کے رد عمل میں منظر عام پہ آیا تھا۔ اگر ہم بات کریں کہ یہ جو رجحان تھا کون سا، ادب لطیف کا، ادب لطیف کے لکھنے والوں نے اگر کہیں پہ مقصدیت کے اوپر لکھا یا موضوعات کے اوپر لکھا تو وہ بہت کم ملتا ہے۔ اگر کہیں لکھا ہے تو اس کے اندر ہمیں لطافت اور نزاکت پائی جاتی ہے اور حسین اور جمیل انداز کا اسالیب پہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ ادب لطیف کی اصطلاح سمجھنے کے بعد اب ہم 1857 عیسوی میں جو جنگ آزادی ہوئی تھی، جنگ ہوئی تھی، اس کے خلاف جو تحریک اٹھی تھی اس کے مادھیم سے ہم بات کرتے ہیں۔ چنانچہ اسی دوران کیا ہوا تھا، سر سید کی تحریک جو تھی وہ منظر عام پہ آئی تھی۔ سر سید اور ان کے رفقا نے کھڑے ہو کر اردو ادب کو فروغ دینے کی کوشش کی اور اردو ادب کو ایک نئے موڑ پہ لانے کی کوشش کی۔ جب 1857 عیسوی کی تحریک چل رہی تھی تو اردو ادب کو ایک نئی جہت ملی جس کے سربراہ سر سید احمد خان تھے۔ سر سید اور ان کے رفقا نے مل کر اردو ادب میں بہت سی تبدیلیاں کی اور اردو ادب کو فروغ دینے کی کوشش کی۔ سر سید اور ان کے رفقا کے بعد جب ان کے بعد جو نئی نسل آئی تو وہ نئی نسل جو تھی وہ آزاد اور شبلی کے پیش نظریے سے بھی وہ متاثر نہیں ہوئی، بلکہ انہوں نے کیا کیا، وہ جان چکی تھی مغربی ادب کس پیرائی کا ہے اور مغربی اسالیب کو وہ جان چکی تھی۔ چنانچہ اس وجہ سے انہوں نے علی گڑھ تحریک سے کیا رابطہ ختم کر دیا۔ جب انہوں نے علی گڑھ تحریک سے رابطہ ختم کر لیا اور انہوں نے اپنا ایک رجحان قائم کر لیا، جس رجحان میں ایک نئی تبدیلی کا احساس ہونے لگا، جو وہ تبدیلی تھی وہ تبدیلی ایک تحریک کے سامنے ایک رجحان کے پہلے ایک رجحان کی طرح سامنے آئی جس کا نام رومانیت کا رجحان تھا، اور یہ رومانیت کا رجحان بعد میں ایک تحریک کے طور پر سامنے آیا۔ اس تحریک کے زیر اثر جو ادیب لکھ رہے تھے ان کے اندر لطیف انداز کے بہت سے مضامین پائے جانے لگے، اور رومانیت کے اندر جو ادیب تھے وہ ادب لطیف لکھنے والوں میں بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ گل مل گئے۔ اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو ادب لطیف ہے اس کے ابتدائی نقوش کب اور کس عہد میں پائے گئے، تو یہ جو اس کے ادب لطیف کے ابتدائی نقوش ہمیں سب سے پہلے حالی اور شبلی کے کلام میں ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ محمد حسین آزاد اور حالی کے کلام میں بھی یہ ملتے ہیں، لیکن ان کے کلام کے اندر یہ جو ادب لطیف کا عنصر تھا یہ بہت کم پایا جاتا تھا۔ اگر پایا جاتا تھا وہ کسی اسالیب کی حد تک پایا جاتا تھا، لیکن اس لطیف انداز کے اسالیب کو پروان چڑھانے میں یعنی فروغ دینے میں سب سے اہم کام عبدالحلیم شرر اور ناصر علی نے کیا ہے۔ عبدالحلیم شرر اور ناصر علی نے اس ادب لطیف کو فروغ دینے میں اپنے مضامین کے اندر انہیں پیش کیا، اور انہوں نے رسالوں کے اندر پیش کیا، اور جن رسالوں نے ادب لطیف کو فروغ دینے میں نہایت اہم رول ادا کیا وہ رسالے تھے دل گداز، محزن، نقاد، نگار اور نیرنگ خیال۔ ان رسالوں نے ادب لطیف کو بہت فروغ دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو رسالے جو تھے وہ عوام میں بہت زیادہ مشہور ہونے لگے۔ پھر اس تحریک کے جو ساتھ جڑے ہوئے مصنف تھے ان میں یہ عبدالحلیم شرر، حالی، آزاد، شبلی اور یہ ناصر علی تھے۔ اگر ادب لطیف کو لکھنے والوں نے سب سے زیادہ متاثر کیا تو وہ تھے عبدالحلیم شرر، ناصر علی، مولانا ابو کلام آزاد، ربیندر ناتھ ٹیگور اور ریاض خیر آبادی۔ ان 4-5 ادیبوں نے مل کر ادب لطیف لکھنے والوں کو آگے ایک نئی جہت عطا کی۔ جیسے کہ عبدالحلیم شرر جو تھے یہ ایک بہت بڑے ناول نگار اور انشائیہ پرداز ہیں۔ انہوں نے ناول بھی لکھے ہیں اور انشائیے بھی لکھے ہیں۔ انہوں نے اپنے ناولوں کے اندر اور اپنے انشائیوں کے اندر نہایت لطیف انداز کے ساتھ اور شگفتگی کے ساتھ اپنے مضامین کو پیش کیا۔ انہی کو پیش نظر ان کی پیروی کرتے ہوئے ریاض خیر آبادی جو تھے انہوں نے بھی اس ادب لطیف کو فروغ دیا۔ البتہ وہ ایک نقاد بھی تھے اور ادیب بھی تھے۔ انہوں نے اپنے اسالیب کے اندر لطیف انداز کو اور لطیف اسلوب کو
پیش کیا۔ اور اگر بات کی جائے مولانا ابوالکلام آزاد کی، تو مولانا ابوالکلام آزاد نے سب سے زیادہ ادب لطیف لکھنے والوں کو متاثر کیا، اور انہوں نے کچھ چیزوں کو مطلب اس ادب لطیف کے لیے لازمی قرار دیا، جس میں جوش، جدت، تخیل، احساسات، ایسی کچھ چیزیں تھیں، ایسے کچھ اصطلاحیں تھیں جن کو مولانا ابوالکلام آزاد نے ادب لطیف کے لیے لازمی قرار دیا۔ مطلب ان کی بدولت شعریت کی جائے، ان کی بدولت ان کے ذریعے ادب کو آگے بڑھایا جائے اور ادب لطیف کو لکھا جائے۔ اس کے بعد جو نئی نسل آتی ہے، تو نئی نسل نے ادب لطیف لکھنے کے لیے مولانا ابوالکلام آزاد کے ان اصطلاحات کو لازمی قرار دیا اور اپنے تصنیفات کے اندر ان کا استعمال کیا۔ ان 4 بڑے ادیبوں کے بعد اب نام آتا ہے سجاد حیدر یلدرم کا۔ سجاد حیدر یلدرم جو تھے ایک ناول نگار بھی تھے، اور ایک ترجمہ نگار بھی تھے، اور ایک افسانہ نگار بھی تھے۔ انہوں نے جو ترجمے کیے، جو انہوں نے افسانے لکھے، جو انہوں نے انشائیے لکھے، ان تمام تصنیفات کے اندر انہوں نے لطیف انداز کو پیش کیا، اور پاکیزہ اور صاف و شفاف مضامین پیش کیے، جن کے اندر حسین و جمیل پہلو نظر آتے ہیں۔ سجاد حیدر یلدرم کے بعد اگر بات کی جائے تو مہدی افادی کا نام آتا ہے۔ مہدی افادی ایک نقاد بھی تھے، ایک ادیب بھی، اور ایک انشائیہ پرداز بھی۔ مہدی افادی نے اپنی تصنیفات کے اندر سجاد حیدر یلدرم کی پیروی کرتے ہوئے انہوں نے اپنے مضامین کے اندر، جو ان کے مضامین تھے انشائیہ، تو ان کے اندر انہوں نے لطیف انداز کے اسلوب کو اپنایا اور اس میں لکھنا شروع کیا، اور انہوں نے ادب لطیف کو فروغ دینے میں بہت اہم کام کیا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں مہدی افادی کے بعد، تو نیاز فتح پوری کا نام ہے۔ نیاز فتح پوری ایک فنکار تھے، وہ افسانہ نگار بھی تھے اور انشائیہ پرداز بھی تھے۔ انہوں نے اپنے افسانوں اور اپنے انشائیہ کے اندر عبدالحلیم شرر اور دیگر ادب لطیف لکھنے والوں کی پیروی کی اور ادب لطیف کو فروغ دینے میں بہت اہم کام کیا ہے۔ نیاز فتح پوری کے بعد ایک شاعر کا نام آتا ہے، جن کو ہم بخوبی جانتے ہیں، فراق گورکپوری۔ فراق گورکپوری سے پہلے جو تھے وہ تمام ادیب جو تھے وہ نثر نگار تھے، لیکن اب معاملہ یہاں پہ فراق گورکپوری کا۔ فراق گورکپوری ایک شاعر تھے۔ انہوں نے کیا کیا کہ جس طرح سجاد حیدر یلدرم، مہدی افادی، نیاز فتح پوری اور دیگر خالی شبلی آزاد اور ان تمام کی طرح جیسے عبدالحلیم شرر نے کیا، تو ان کی طرح انہوں نے البتہ انہوں نے نثر نہیں لکھی، لیکن انہوں نے اپنی شاعری کے اندر ایسی تشبیہات، ایسی استعارات کا استعمال کیا کہ وہ ادب لطیف کا پیش خیمہ بن گئے، اور ادب لطیف کے لیے ایک نئی راہ کھل گئی، اور جو شاعری کے اندر بھی سامنے آئی۔ اردو ادب میں اگر اس ادب لطیف کو مطلب نقصان ہوا تو وہ ترقی پسند تحریک سے ہوا ہے۔ ترقی پسند تحریک سے پہلے ایک تحریک علی گڑھ آئی تھی جس کا مقصد اقلیت اور افادیت تھا، لیکن اس دوران کیا ہوا کہ یہ جو رد عمل یہ ادب لطیف جو تھا یہ اس کے رد عمل میں سامنے آیا، لیکن ترقی پسند تحریک کے دور میں اس ادب لطیف کو بہت نقصان ہوا۔ لیکن جب ترقی پسند بھی ایک تحریک تھی وہ بھی زوال پذیر ہو گئی، اس کے زوال پذیر ہونے کے بعد ادب لطیف لکھنے والوں کا پھر سے ایک رجحان قائم ہو گیا، جو بعد میں جدیدیت کی شکل میں سامنے آیا۔ اب بات کی جائے کہ ادب لطیف جو تھا اور رومانی رجحان یہ کیا تھا۔ ادب لطیف اور رومانی رجحان صرف ایک نام ہی نہیں تھا، بلکہ یہ علی گڑھ تحریک کے رد عمل میں ایک قائم ہوا رجحان تھا، اور ایک تحریک کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ اور ادب لطیف لکھنے والوں کے لیے آج بھی تنقید نگار جو ہیں وہ پیش ہیں کہ وہ ان کے پیش کیے گئے مضامین کے اندر خوبیاں اور خامیوں کو ڈھونڈتے ہیں۔ شکریہ۔